نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ نکاح اور طلاق سے متعلق ضروری اصلاحات، معلومات جو ہمارے وکلاء کے سامنے پوری اہمیت اور گہرائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا خاندانی نظام کے تباہی کی طرف جا رہی ہے، نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی ہے، یا لڑکوں کا لڑکوں سے نکاح، لڑکیوں کا لڑکیوں سے نکاح۔ خاندان کی ایک ایک کڑی کو توڑ کر کارپوریٹ کمپنیاں بنانا چاہتی ہے، لیکن خاندان کی کڑیوں کو جوڑنا نہیں چاہتی ہے۔ جنازے دفنانے کے لیے، بچوں کے سنبھالنے کے لیے بیبی کیئر، بوڑھوں کو دیکھنے کے لیے اولڈ ایج ہوم، بیماروں کی دیکھ بھال کے لیے فیمیل ہوم نرسنگ، میل ہوم نرسنگ، ایک ایک کارپوریٹ کمپنی بن رہی ہے ٹوٹے ہوئے خاندان کی ایک ایک کڑی کے بدلے میں۔ ہم مسلمانوں کو اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے بیوی شوہر کے جوڑ کے بغیر۔ آدم و حوا سے ہی اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے۔ آپ کیوں احساس نہیں کرتے ہیں نکاح میں ہونے والی تاخیر کی وجہ سے پیدا ہونے والے بانجھ پن کا؟ ایک ایک دیوار دواخانوں کی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آئی وی ایف کی دکانیں، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کی دکانیں، حکیموں کے مطب کے باہر کی قطار، بچوں کی خالی گودیں احساس دلا رہی ہیں نظام عفت کے تباہ ہونے کا۔ لطیفہ کہیے یا بہت سے لوگوں کی زندگی کی ترجمانی کہیے۔ ایک صاحب کو پوچھا گیا کیسی لڑکی چاہیے، انہوں نے جواب دیا کم عمر ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، انتہائی خوبصورت ہو، رنگ سفید ہو جیسے کوئی ترکی اور رشیا کی ہو، قد برابر ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، گھریلو کام کاج کی ماہر ہو، سالے سالیاں زیادہ نہ ہو، میراث جلدی مل جائے، ایک نرسنگ ہوم بھی ڈال کر دے دے تو اپنی ہی بیٹی کے لیے رہے گا۔ رشتے دیکھتے دیکھتے 40 سال کی عمر ہو گئی۔ سال گزرنے کے ساتھ ایک شرط کم ہوتی ہے ہمارے گھروں میں۔ انہوں نے کہا اب صرف لڑکی چاہیے، اب کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بچائے ایسا جج بننے سے، جسٹس ہدایت اللہ کی طرح، کہ جس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے ہندوؤں کی طرح جلا دیا جائے۔ مخلوط نظام تعلیم، یورپ توبہ کر چکا ہے کو ایجوکیشن سے، ہم توبہ کب کریں گے؟ نکاح سے پہلے پری میرج کورس، یہاں پر دینی بہنیں بیٹھی ہیں، یہاں پر ہمارے کالج میں پڑھانے والے ذمہ دار اساتذہ کرام بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں، قانون سکھانا کافی نہیں، قانون بنانا کافی نہیں، معاشرے کی اصلاح کے بغیر، سوسائٹی کے ریفارم کیے بغیر۔ اشارہ دیا گیا اسلام نے خاندان کی بنیاد ایمان پر رکھی، تقوی پر رکھی، اللہ راضی ہو جائے اس لیے بیویاں شوہر کی خدمت کرتی ہے، سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر نہیں، آخرت بن جائے
اس لیے شوہر بیویوں کی خدمت کرتے ہیں، ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے، پورا بدلہ صرف آخرت میں ملے گا، اللہ دیں گے۔ مصیبت اس میٹیریل ازم اور مادہ پرست دنیا کی یہ ہے کہ وہ پورا انعام دنیا میں چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دین اسلام سے نوازا، 1400 سال سے اس پر محنت ہو رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون ہمیں دیا ہے۔ ہم نے بیٹیوں کی تربیت نہیں کی، آپ زیادہ جانتے ہیں، قاضیوں کے بیانات ہیں، 95% خلا کا مطالبہ بیٹیوں کی مائیں کرتی ہے۔ پہلے طلاق کی شرح اور ریشیو زیادہ تھا، اب خلا کی شرح اور تعداد ریٹ زیادہ ہے۔ کیوں؟ جرأتیں بڑھ گئی، کالج کی پڑھائی بھی ترقی کر رہی ہے، اور ڈگری یافتہ حسین و جمیل بیٹیوں کے دو دوسرے تیسرے نکاح کے پیغامات بھی چل رہے ہیں۔ ہم نے نصیحتوں سے بھی نہیں سیکھا، حادثات سے بھی نہیں سیکھا، تو پھر کس سے سیکھیں گے؟ باپ دوسرے نکاح کے لیے پیسہ اور وقت دینا چاہتا ہے، تیسرے نکاح کے لیے پیسہ اور وقت دینا چاہتا ہے، اپنی بیٹیوں کو معاشرتی زندگی سکھانے کے لیے وقت دینا نہیں چاہتا۔ وہی بات ہے، عاملوں کے پاس جائیں گے، کاملوں کے پاس نہیں۔ شیطان نے کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ عورتوں کی زبان نہیں رکتی، مردوں کا ہاتھ نہیں رکتا۔ علماء کرام قانون بتانے والے ہیں، قانون بنانے والے نہیں ہیں۔ وکیل قانون بتانے والا ہے، قانون بنانے والا نہیں ہے۔ فیصلوں کی فکر نہ کرو، فاصلے ختم کرنے کی فکر کرو۔ جب بدگمانی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جیسے ہی بدگمانی ہوگی فون بند کر دیں گے۔ فاصلہ رکھو، بغض نہ رکھو۔ حکومتیں بھی بڑی عجیب ہے، اصلاح کرنا چاہتی ہیں مسلمانوں کی، شریعت کو ٹھکرا کر۔ اگر مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ان کی شریعت کے ماہرین کے مشورے سے حل کیا جائے، ورنہ قانون اور شریعت کا ٹکراؤ ہوگا۔ قانون کہہ رہا ہے ٹرپل طلاق نہیں ہوئی، اور شریعت کہہ رہی ہے ٹرپل طلاق ہو گئی۔ اب یہ بیچاری بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ مسلمانوں کے مطابق اصلاح کی جائے، نیا قانون مسلط نہ کیا جائے۔ نکاح نعمت ہے، طلاق ضرورت ہے۔ طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے، ہمیشہ استعمال کی جانے والی چیز نہیں۔ یہودیت میں جیوش کے پاس معمولی بہانے سے طلاق مرد دے سکتا ہے۔ عیسائیت میں طلاق کا تصور ہی نہیں تھا۔ بائبل میں ہے اللہ نے جس کو جوڑا اس کو نہ توڑو، لیکن اس کے بعد پورے یورپ میں ڈیورس کے بارے میں جو قانون بنا، پوری زندگی آدھی کمائی اس مطلقہ عورت کو دینا پڑے گا۔ غور کیجئے، جو خودکشی کے واقعات بیویوں کے آتے ہیں، گھر میں سلنڈر پھٹنے کے واقعات جو سماج میں پیدا ہوتے ہیں، وہ سلنڈر نہیں پھٹا، خودکشی نہیں کی، طلاق کے بجائے اس مرد نے آسان طریقہ یہ اپنا لیا۔ ہندو مذہب میں شوہر پرمیشور ہے، شوہر پرمیشور خدا ہے، اور خدا ایک سے زائد نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ جنم جنم کا ناتا ہے۔ ستی کرتے ہوئے اس کو شوہر کے ساتھ جلایا جائے گا،
لیکن ڈیورس کا آپشن، ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں بتایا جائے گا، کسی اور مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا راستہ کبھی نہیں بتایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ مسلمان قوم میں طلاق کی شرح سب سے کم ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی رہ سکتے ہیں، لیکن نکاح کر کے رہ نہیں سکتے۔ ننگی پھرنے والی پر کوئی اعتراض نہیں، نقاب پہننے والی پر اعتراض ہے۔ یہ کیسی خدا بیزاری، یہ کیسی نفس کی بندگی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ حضرت نے فرمایا کون اپنے قریب بٹھا کر پیار کرتے ہوئے طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان اتنا جاہل ہے کہ اسے طلاق کا وہ اسٹیج نہیں بتایا گیا۔ سنجیدہ کارروائی کا نام ہے، غصے کے رد عمل کا نام نہیں۔ پہلے نصیحت تو کرو۔ آج کل نکاح ہوتے ہی امریکہ، نکاح ہوتے ہی آسٹریلیا، نکاح ہوتے ہی کینیڈا، جھگڑا ہوتے ہی پولیس۔ سرپرستی ملی ہی نہیں اپنے بڑوں کی، علم ملا ہی نہیں قرآن و شریعت کا۔ بستر الگ کرو۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اسی کمرے میں رہتے ہوئے اپنا بستر الگ کرو۔ تو حضرت فرماتے تھے اگر بستر الگ کیا جائے گا تو ہمیں پلنگ کے نیچے سونا پڑے گا، وہ پلنگ کے اوپر سوئے گی، اس لیے کہ پلنگ اسی کے باپ کا دیا ہوا ہے۔ ضرب غیر مبرح کہا گیا۔ مسواک سے جو چاہنے والا ہوتا ہے اس پر پھول بھی ناراضگی سے پھینکیں تو طبیعت پر زور ہوتا ہے، بم برستے ہیں، وہ مارنا مراد ہے۔ خاندان والے خاندان کے ان معاشرتی مسائل کو وقت دینا نہیں چاہتے۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ہم جوڑنے کے ارادے سے نہیں بیٹھتے، جیتنے کے ارادے سے بیٹھتے ہیں۔ میری بیٹی کیسے غلطی کر سکتی ہے؟ میرا بیٹا غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ جیتنے کے ارادے سے نہیں، جوڑنے کے ارادے سے بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ طلاق دینے کا مرد کو ہی کیوں اختیار دیا گیا؟ قرآن نے دیا، پیدا کرنے والے اللہ نے دیا۔ قوت فیصلہ مرد کے پاس ہوتا ہے۔ ایگوئسٹ ہوتا ہے مرد، ایموشنل ہوتی ہے عورت۔ ایموشنل ہونا اس کا عیب نہیں، کمال ہے۔ تبھی تو وہ کامیاب ماں بنتی ہے، کامیاب بہن بنتی ہے۔ اس نے مہر دیا، ولیمہ دیا، ماہانہ خرچ دیا، تو طلاق کا اختیار بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خرچ مرد کریں اور وہ جب چاہے جب چھوڑ کر چلی جائے؟ عورتوں کو موقع دیا گیا، اگر وہ خلا لینا چاہے، خلا کا بھی موقع نہ ہو، قاضی شرع کے پاس مقدمہ دائر کرے، توکیل طلاق، تفویض طلاق، ایسے اگریمنٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ناگہانی ایمرجنسی پیش آ جائے تو خاندان کے ان دو علماء، ان دو ذمہ داروں کو مرد کی طرف سے طلاق دینے کا اختیار ہے۔ لیکن پہلے ہی دن جب بیٹی سے یہ کہا جائے گا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے واپس آ جانا، 5 بھائی ہیں تیرے دیکھ لیں گے، جس کا دل سسرال میں نہیں لگتا وہ اپنا میکہ تو اجاڑ سکتی ہے، گھر نہیں بسا سکتی ہے۔
طلاق کا اختیار یورپ میں عدالتوں کو دیا گیا. انتہائی غیر انسانی، غیر خدائی عمل ہے. شریعت نہیں چاہتی کہ بیوی شوہر کے جھگڑے سڑک پر آئے. شریعت نہیں چاہتی گھریلو معاملات، باحیا بیویاں تنہائی کی باتیں نامحرموں کے سامنے سنوائے. اور عدالتیں کتنی ہیں، کون وقت دینے والے ہیں؟ کس کے پاس ہیں اتنے پیسے؟ ظالم کے پاس ہیں موٹی موٹی فیس دینے کے لیے. کیا جن ملکوں نے عدالتوں کو طلاق کا اختیار دے دیا، کیا ان کے مسئلے حل ہو گئے؟ اتنے الزام عورت پر لگنے کے بعد برسر بازار کیا اس سے دوسرا مرد نکاح کرے گا؟ سچی بات ہے، تکبر نکل جائے عدالتیں خالی ہو جائے، ضد نکل جائے تو پھر ضمیر فروش وکیلوں کی جیب خالی ہو جائے. عدالتیں آباد ہیں ضد اور انا کے مرض کی وجہ سے. بیٹیوں کی عمر ڈھل گئی، سر میں چاندی آ گئی، لیکن باپ کہتا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم اس کو پھراتے رہیں گے. مرد نے دوسرا نکاح کر لیا، یہ بیچاری بوڑھی ہو رہی ہے، اسے نہ شوہر ملا، نہ بچوں کا باپ ملا، نہ اس کا گھر آباد ہوا، سوائے انا کے اور کوئی وجہ نہیں ہے. واٹس ایپ پر کروڑوں کے کاروبار ہو سکتے ہیں، اوکے آدمی بھیج دیتا ہے، کاروبار ہو گیا، ڈن کہہ دیتا ہے، کروڑوں کا اگریمنٹ ہو سکتا ہے. طلاق کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ گواہوں کا ہونا ضروری نہیں، غلط ہے. گولی چلا دی، قتل ہو گیا، جان نکل گئی، غلط ہے، لیکن جان تو چلی گئی. طلاق دیا اس نے، غلط ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. شریعت نے امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رہنا ہے محبتوں کے ساتھ، الگ ہونا ہے محبتوں کے ساتھ. سورۃ الطلاق میں احکام اللہ نے ذکر کیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک عورت تھی، حضرت نے اسے خلا دے دیا. شہد کے مٹکے جوڑے اسے بھیجے رخصتی کے وقت، تو اس بہن نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق، یہ سامان میں کیا دلچسپی جب میرا محبوب جدا ہو گیا. حضرت حسن کے پاس یہ جملہ پہنچا، حضرت حسن نے دوبارہ نکاح کر لیا. وہاں علیحدگی بھی ہوتی تھی، پیار سے ہوتی تھی، رہتے تھے زندگیاں، تب بھی وہ پیار سے رہتے تھے. طلاق کی شرح کم ہوگی اگر ہم شعور پیدا کریں، اگر ہم غصے کا علاج کریں، مصالحتی کوششوں کے لیے وقت دیں، سسرالی زندگی کی تربیت دیں. جتنا فزکس پڑھایا، کیمسٹری پڑھایا، MBA پڑھایا، کبھی تو پڑھاؤ سسرالی زندگی میں رہنے کا سلیقہ. حلالہ کوئی اگریمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. 3 طلاق دے دیے، اب مفتی صاحب نے بلایا میں نکاح کر لیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسے بدترین شنیع عمل کا اسلامی شریعت میں کوئی دخل نہیں. ہم لوگوں نے میڈیا کو زیادہ دیکھا اور پڑھا، فلموں کو زیادہ دیکھا اور پڑھا، باطل کو زیادہ پڑھا اور دیکھا، حق کو نہیں پڑھا. ٹٹول کے دیکھ لو زندگی کے کتنے دن قرآن کے ساتھ گزرے ہیں. یہ حلالہ نہیں حرامہ ہے. اور ان بیچاروں کو کیا اعتراض ہے جن کے پاس ہر دن نئی کال گرل بھی درست ہے؟ ان کو کیوں اعتراض ہے؟ جن کو اگر بچے پیدا نہ ہوتے ہوں تو دیور سے تعلق بھی درست ہے. جن کے پاس، جن کی ڈکشنریوں میں حیا اور عفت کا لفظ ہی نہیں، محرم اور نامحرم کا لفظ ہی نہیں، رضاعت اور ثبوت نسب کا تصور ہی نہیں، ان بھائیوں کو حلالے پر کیا اعتراض ہے؟ جن کے پاس فلم انڈسٹری ہے،
جسم فروشی کمال ہے، حسن کی نمائش فن ہے، ننگا پن ایک ہنر ہے۔ ان بیچاروں کو کیسے ذہن میں آ گیا کہ حلالہ برا عمل ہے؟ اسلامی شریعت نے موقع دیا 3 طلاق کے بعد یہ دوسرے مرد سے نکاح کرے اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرے، حالات سے عبرت لیں۔ میرے بھائیوں، پوری شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، دارالامن ہے، دارالجمہوریہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اگریمنٹ یہ ہے کہ پرسنل لا کی آزادی رہے گی۔ یہ محمدن لا نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، یہ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہی بنایا ہے۔ انہوں نے پہنچایا، انہوں نے ترجمہ نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت پر عمل کرنے، ترجمانی کا حق ادا کرنے، اس کی ذمہ داری کا احساس کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اذان ہونے ہی والی ہے، جو حضرات باوضو ہیں دعا درود میں لگ جائیں، قبولیت اور استغفار کی فکر میں لگ جائیں۔ جن کا وضو باقی ہے وضو کر لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ 6-7 ساتھیوں سے قریب بیٹھ جائیں، 2 منٹ اپنے تاثرات اور تجاویز سنا دیں، پھر حضرت کا اہم خطاب اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ پھر یہاں پر کھانے کی ضیافت بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔